میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور ہم نے جنات کو اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ وہ ہماری بندگی بجا لیں۔ قرآن مجید کی دوسرے مقام پہ میرا اور تیرا پالنہار اعلان کر رہا ہے یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس پالنہار کی بندگی بجا لو، اس اپنے خالق و مالک کی بندگی بجا لو جو تمہارا بھی خالق و مالک ہے اور تم سے پہلے والی مخلوقات کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس خالق و مالک کی بندگی جب تم بجا لو گے اے میرے اللہ، تیری بندگی بجا لانے سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سے تمہیں تقوی نصیب فرما دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، تمہاری خطاؤں پر صرف نظر کروں گا۔ اے میرے بندو، جب تم میری اتباع میں آ جاؤ گے، میرے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ گے، میں تمہیں تقوی و طہارت نصیب فرماؤں گا۔ جب تمہیں میری بارگاہ سے تقوی کی خیرات ملے گی، پھر تمہارا دیکھنا بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا بولنا بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا سننا بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا چلنا پھرنا بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا موڑنا بچھانا بھی پاک ہو جائے گا، تمہارے جناب والا گفتاروں کے تار پاک ہو جائیں گے، تمہاری معاشی اور معاشرتی معاملات پاک ہو جائیں گے، تمہاری تمام تر معمولات زندگی پاک ہو جائیں گے۔ اللہ کی بندگی انسان کو پاک فرماتی ہے۔ اللہ کی بندگی کیا کرتی ہے؟ انسان کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ جب انسان گناہوں سے پاک ہو جائے نا، پورے معاشرے میں تطہیر ہو جاتی ہے، پورے معاشرے میں تطہیر ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ آج رات محفل میں تو آ گئے مگر نماز پڑھنے کون آئے گا؟ اور نماز وہ عمل ہے، یاد رکھو، نماز وہ عمل ہے کہ جو برائیوں کے آگے ڈھال بن جاتی ہے۔ نماز سیئات کا دروازہ بند کرتی ہے، حسنات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کا قرآن ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھنے والے کو ہم گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، نماز برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، دیوار بن جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ جب قید رہے اس عمل کو جناب والا اپنا لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک نہ ایک دن ایسا ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے کہ بندہ خود بخود گناہوں سے بیزار ہونے لگ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت کا میلان پڑ جاتا ہے۔ اللہ جناب والا اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، نیکیوں کی سعادت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں کے ذوق کے لیے جہاں علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نزہۃ المجالس کا حوالہ بھی پیش کرتا چلوں۔ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک عورت کے ساتھ ایک لڑکے کو پیار ہو گیا، اس نے چٹھی لکھی کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ تنہائی میں چند لمحے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت انتہائی جناب والا زہد و تقوی والی، عجز و انکساری والی، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ والی شادی شدہ بھی ہے۔ اس نے وہ چٹھی لی، وہ اس نے جناب والا وہ روتا اور خط اپنے شوہر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شوہر بھی جناب والا کوئی شرابی نہیں، کوئی عیاش نہیں، کوئی بدماش نہیں، کوئی ایرا غیرہ نہیں، محمد عربی کی
غلامی میں زندگی گزارنے والا ہے۔ اس نے جناب چٹھی جب اپنے شوہر کے ہاتھ میں تھمائی، چٹھی پڑھنے کے بعد شوہر بھی غصے میں نہیں آیا، سیکھنا نہیں ہوا، بلکہ شوہر نے آگے سے جواب کیا دیا، اے میری بیوی، اے میری زوجہ، اے میرے گھر والی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نوجوان نے مجھے یہ چٹھی دی ہے، یہ لیٹر بھیجا ہے، یہ خط دیا ہے، اس کو تم نے جواب یہ دینا ہے کہ تم 40 دن تک میرے شوہر کے پیچھے تکبیر اولیٰ سمیت نماز پڑھو، میں تیرے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار۔ سبحان اللہ۔ 40 دن میرے شوہر کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جا، 40 دنوں بعد میں تیرے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو مجھے منظور ہے، میں تیرے عشق کے اندر مبتلا ہوں، تیری محبت میں گرفتار ہوں، 40 دن نماز ہی کو پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے آ کے تیرے ساتھ ملاقات کر لوں گا۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، جب 40 دن مکمل ہوئے وہ جناب والا امام صاحب جلدی جلدی اپنے گھر میں آ گئے، آ کر اپنی زوجہ کو کہنے لگے، اے میری بیوی، آج اس نوجوان نے وعدہ وفا کر دیا ہے، آج میں اللہ کے قرآن کا فیضان دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ آج جا گلی کے اندر کھڑی ہو جا، جب وہ نوجوان نکلے گا، اس گلی سے گزرے گا، تو نے دعوت ملاقات دینی ہے۔ اب وہ نوجوان وہ جو پہلے عورت سے پیار کر رہا تھا، دعوت ملاقات پیش کر رہا تھا، اب وہ نوجوان مسجد سے نکلتا ہے، نظریں بھی نیچی ہیں، لبوں پہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ سجا ہوا ہے۔ چلتے چلتے اس گھر کے سامنے سے گزرا، کوئی نظریں نہیں اٹھائی، کوئی دائیں بائیں منہ نہیں موڑا، اس عورت نے پیچھے سے آواز لگا دی، او اللہ کے بندے، آج 40 دن تو نے وعدہ وفا کر دیا ہے، نمازیں پڑھ کے جا رہا ہے، آج ذرا میرے ساتھ ملاقات تو کر لے، آ میرے ساتھ ذرا کچھ دیر تنہائی میں تو بیٹھ لے۔ قربان جائے اس نوجوان پہ، قربان جائے اللہ کے قرآن کے اس فیصلے پر۔ وہ نوجوان آگے سے کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، اب تو خیر سے کھڑی رہے، اس لیے کہ مجھے اب تیرے ساتھ ملاقات کی ضرورت نہیں، میری اپنے رب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔